شریعت کی خاطر جئیں گے مریں گے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے اور ہمیں ان کی امت میں داخل فرمایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اس لیے ہے کہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ اسی نبی اعظم رہبر دو عالم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ملا ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور آخرت میں بھی سب سے بڑی نعمت نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں سما گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور ایسی محبت جس محبت پر اللہ بھی محبت کا اعلان فرماتا ہے، ایسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک کارڈ ہے اس کارڈ کو بنوا لو، پوری زندگی تمہیں پینشن ملے گی اور کبھی تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، ایسا کارڈ ایسا پاس کہ کہیں بھی جاؤ پوری دنیا میں فری علاج فری ہوگا، کرایہ نہیں لگے گا، کہیں بھی جاؤ ہر سہولت سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، تو آپ ذرا بتائیں کہ اس کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ پاس بنانے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑے گی اور ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے نبی کی اتباع کر لو، ہم تجھ سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی اتباع کے نتیجے میں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہم سے محبت فرمائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، خدا کی قسم قرآن پاک کا اعلان ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں جو کچھ کر رہی وہ اللہ کے لیے کر رہی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ خیرات، جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے، نہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا اور جانچنے کا ایک طریقہ ہمیں بتا دیا، اے میرے بندو اگر تم یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو تم خود اس محبت میں کامیاب ہو یا ناکام ہو تم خود دیکھ لو۔ اگر تمہارا عمل ہمارے نبی کے عمل سے میل کھاتا ہے، اگر تمہاری زندگی ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا غرض زندگی کا کوئی بھی عمل ہو اگر میرے نبی کے عمل کے مطابق ہے، تب تمہارا دعویٰ یہ صحیح ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اور اگر تمہارا یہ عمل میل نہیں کھاتا، میرے نبی کی زندگی سے تمہاری زندگی الگ ہے، تو پھر تم لاکھ دعوے کرو، تم اس محبت میں دعوے میں سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو، اور ایسے جھوٹے لوگ پہلے زمانے میں پیدا ہو چکے۔ یہ بہت آسان ہے ہمیں اپنی زندگی کو جانچنے کا اور ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے اور ہم کتنے عمل والے ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو دیکھ لے، اگر اس کی زندگی اللہ کے رسول کے اعمال کے مطابق ہے، فرمان کے مطابق ہے،
تو یقیناً وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور اگر اس کی زندگی سنتوں سے خالی ہے، صرف دعوے ہی دعوے ہیں، تو نہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے، صرف دعویٰ ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں تو آپ میدان محشر میں حوض کوثر پر آپ کو کوثر ملے، جام نوش کرنے کے لیے جام کوثر ملے، اور آپ جہاں کہیں بھی آپ رہیں گے اللہ کے رسول کی آپ کو دعائیں ملیں گی، شفاعت ملے گی، اور آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، اس کی زندگی میں اللہ کے رسول کے کتنے فرمودات ہیں، کتنے اعمال ہیں، ہر آدمی کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، آخری نبی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا۔ اللہ تبارک و فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو تم پا کر خوش ہو جاؤ، اس دولت کو تم حاصل کر کے خوش ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی صفتیں، آپ کی سنتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، دین کے اندر غلط چیزیں داخل ہوتی رہیں گی، نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن کے خلاف بکنے والے، بھوکنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ بے دینی کا سلسلہ ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایک زمانے میں آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ اسلام سے نکل جائے گا، ایک آدمی شام کو مومن والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اتنی بے دینی پھیل جائے گی، اتنی بے غیرتی پھیل جائے گی، اتنی گمراہی اور ضلالت پھیل جائے گی کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ ابھی الحمدللہ آنے والے زمانے کے اعتبار سے ہم خیر القرون کے زمانے میں ہیں، آنے والے زمانے کے اعتبار سے ہم بہتر زمانے میں ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا، ایمان پر، دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لے کر کوئی پکڑ لیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ دن ہمیں نہ دکھلائے، ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اپنی شناخت کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، یہ ہماری کامیابی کی علامت ہوگی۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جوان رہے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ بچپنے کی عمر میں رہے گا۔ بچپنا ختم ہو کر جوانی کی عمر آتی ہے، جوانی ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ زمانہ بہت تیزی سے رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو لمحہ لمحہ اور یہ جو سیکنڈ سیکنڈ جو وقت گزر رہا ہے، اور ایسا تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔
لہذا ہمیں اپنی زندگی کی مہلت کو قدر کرنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بشارت سنائی، اس میں خواتین کا تذکرہ آیا تھا کہ ایک خاتون نے آ کر ذکر کیا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں، ترجمان بن کر آئی ہوں، اے اللہ کے رسول میں عورتوں کی طرف سے آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، وہ کیا ہے سوال؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھو کیا ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، مرد حضرات ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ مرد حضرات مسجدوں میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، مرد حضرات جمعہ کی نماز مسجدوں میں جا کر ادا کرتے ہیں، اور مرد حضرات جہاد میں اللہ کے راستے میں جا کر قتال کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون نے بہت بہترین سوال کیا ہے، سوال کرنے والے نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ فرمایا کہ اے خاتون تم بھی سنو اور ساری امت کی خواتین کو سنا دو، اگر کوئی عورت اپنے گھر میں با جماعت نماز، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں جہاں ان کے لیے سونے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں چھپ کر وہ اکیلے میں اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت نماز اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے، اکیلی پڑھ رہی ہے، عورت کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، عورت کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، ان کے لیے زیادہ ثواب اپنے گھر میں اس بیڈ روم میں ہے جہاں پردہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں اجنبی نگاہیں نہیں پڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے، تنہا پڑھتی ہے، تو اس عورت کو با جماعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک عورت جب اپنے بچے کے لیے رات میں جاگتی ہے، چاہے دودھ پلانے کے لیے جاگے، چاہے دوا پلانے کے لیے جاگے، چاہے پیشاب کرانے اور بستر گیلا کرنے سے بدلنے کے لیے اگر وہ جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی مجاہد جو سرحد پر اللہ کی دین کے لیے پہرا دے رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احیاء کے لیے سرحد پر کوئی مجاہد ہو، اس مجاہد کے رات میں جاگنے کے برابر اس عورت کو ثواب ملتا ہے جو اپنے بچے کے لیے جاگتی ہے۔ تو یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مستورات کو، خواتین کو، عورتوں کو یہ دے رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہی ہے۔ اگر گھر میں وہ نماز نہ پڑھے کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عورتوں اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے، اللہ کے لیے پڑھتی ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو کر اگر نماز پڑھتی ہے تو تجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اور عورتوں اگر تمہیں رات میں کبھی جاگنے کی ضرورت پڑے بچے کے لیے، تو اگر تمہاری نیند میں خلل ہو رہا ہے، تمہاری نیند میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کی بھرپائی کے لیے فرماتے ہیں کہ رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت کے لیے جیسے مجاہد کو ثواب ملتا ہے، رات میں جاگنے پر ایک عورت کو بھی ثواب ملتا ہے اپنے بچے کے جاگنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، عبادت گزاروں کی عبادت کو ضائع نہیں فرماتا۔ جیسی بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو حاصل ہے،
استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ کرتے ہیں اس عمل پر برقرار رہیں، اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے نماز ایک بار شروع کر دی تو زندگی بھر اس کو ایک عمل کو نمونہ بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک جزء لازم بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ استقامت اس کو کہتے ہیں، چاہے حالات جو بھی آ جائیں، برسات ہو، گرمی ہو، دوری ہو، نزدیک ہو، جہاں بھی موقع ملتا ہے اگر بندہ نماز نہ چھوڑے، کہتے ہیں کہ وہ مستقیم ہے۔ اللہ نے ان کو استقامت سے نوازا ہے، تو استقامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان پر اگر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے نام کو روشن کرتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ان کو نمونہ اور اسوہ بناتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ تو انتقال کے بعد جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کیچڑ میں گلاب کا پھول کھلا دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں اور دشمن کی زبان سے خیر کی باتیں نکال دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی کا نام ہے جس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ ہیں؟ نہیں ہیں۔ حضرت حوا ماں ہے ان کی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، حضرت آدم کی پسلی سے ان کو پیدا کیا۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، انسانوں کے لیے اسباب کا انتظام کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرماتا ہے کہ انسانی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرعون کتنا بڑا متکبر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ آج پوری دنیا میں فرعون نام کا کوئی بچہ نہیں ملے گا، اتنا بدنام زمانہ اور ایسا متکبر اور مغرور انسان گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کے لیے فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن فرعون نے نہیں مانی۔ فرعون اکڑتا رہا، ضلالت و گمراہی میں آگے بڑھتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹکر دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا اس نے حربے استعمال کیے، لیکن دیکھیے فرعون نے ایمان نہیں لایا، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان والی بن گئی، ایمان والی۔ فرعون ایمان والا نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں وہ ایمان والی ہیں، وہ اللہ کو ایک ماننے والی ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، دنیا والوں سے کہا کرتا تھا اے لوگو میں تمہارا رب ہوں۔ ایک آسمان والا رب ہے اور ایک زمین والا رب ہے، تو زمین والا رب میں ہوں، مجھے اللہ کہہ کر پکارو، مجھے رب کہہ کر پکارو۔ سب مانتے تھے، لیکن حضرت آسیہ انکار کرتی تھی۔ حضرت آسیہ کہتی تھی کم بخت تم اللہ کیسے ہو جاؤ گے، میں تجھے اللہ نہیں مانتی۔ اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت، فرعون اللہ کا باغی ہے اور فرعون کی بیوی اللہ کی بندی ہے۔
فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک نوکرانی جو اس کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت مشاطہ، وہ ایمان والی۔ آپ اللہ کی قدرت پر اش کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قادر مطلق ہے اور کتنا بڑا بے نیاز ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب حضرت خدیجہ انتقال کر رہی تھی، اس دنیا سے جا رہی تھی، تو حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے، حضرت خدیجہ سے، کہ اے میری بیوی محترمہ، تم اللہ کے پاس جا رہی ہو، جنت میں میری بیوی ہوگی، ان کو سلام کہنا، میری طرف سے میرا سلام سنانا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چونک گئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں پہلی بیوی میں ہوں، تو مجھ سے پہلے تو کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، تو جنت میں کس کو سلام سناؤں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ انتقال کر رہی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اے بیوی، جنت میں میری بیوی کو سلام سنانا۔ تو حضرت خدیجہ چونک جاتی ہیں کہ یا اللہ، میں پہلی بیوی، تو جنت میں مجھ سے پہلے کون جا سکتا ہے؟ میں کسے سلام سناؤں گی؟ تو جب تجسس بھرے انداز میں حضور سے سوال کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہاں میری ایک بیوی آسیہ ہیں، ان کو سلام سنانا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی دنیا میں، جنت میں وہ حضور کی بیوی ہوگی۔ واقعہ یہ ہے، حضرت آسیہ کا حضرت مشاطہ، ان دونوں کے واقعے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعام فرماتا ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ جو ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں کامیابی تو رکھی ہوئی ہے۔ مشاطہ، حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرعون کے محل میں رہتی تھی اور فرعون کی بیٹیوں کی خدمت کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار میں، کپڑے وغیرہ دھونے میں۔ ایک مرتبہ حضرت مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی، تو کنگھی اٹھانے میں بسم اللہ پڑھ کر اٹھائی، تو فرعون کی بیٹی چونک گئی اور کہا بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو حضرت مشاطہ نے بسم اللہ کہہ کر جب کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی چونک گئی اور کہا کہ تم نے کیا کہا؟ بسم اللہ، تم نے میرے باپ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں بولنا، میرے باپ کا نام لینا، یعنی بسم فرعون، فرعون کے نام سے یہ کام کر رہی ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، یہ بولنا ہے۔ حضرت مشاطہ ڈٹ گئیں اور کہا کہ میں یہ کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، بسم اللہ ہی کہوں گی۔ بہرحال مشاطہ اپنے ایمان پر ڈٹ گئیں اور اپنے دل کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ کہوں گی۔ فرعون کی بیٹی نے یہ بات فرعون تک پہنچائی، فرعون بھی چونک گیا اور یہ کہا کہ میری پوری سلطنت میں لوگ مجھے خدا کہہ کر پکارتے ہیں، مجھے رب کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن میرے محل میں میری نوکرانی یہ مجھے اللہ نہیں مانتی، یہ مجھے رب نہیں بولتی ہے، اب اس کو میں سزا دوں گا۔ چنانچہ محفل سجی، دربار لگا، تمام رعایا سامنے ہے، تمام وزیر اور ملازمین سامنے ہیں، مشاطہ کا نام پکارا گیا، مشاطہ سامنے لائی گئیں۔ فرعون نے مشاطہ سے کہا کہ مشاطہ، تم نے مجھے رب نہیں مانا ابھی تک، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ کیا میری قدرت کو تم نہیں جانتی؟ میری طاقت کو نہیں جانتی؟ میرے داد و دہش کو نہیں جانتی؟ اور جو مجھے رب نہ کہے تو میری سزا اور میرے غضب کو نہیں جانتی؟ مشاطہ ساری باتوں کو سن کر کہتی ہے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون، میں رب جس کو مان چکی ہوں وہی میرا رب ہے، تم میرا رب نہیں ہو سکتے، جو چاہو کر لو۔ اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ فرعون کے درباریوں نے
ان کے منتریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس عورت کو ایسے نہیں زیر کر سکتے، ایسے نہیں جھکا سکتے، ان کو زبان سے آپ نہیں کہلوا سکتے۔ ایک راستہ ہے کہ اس کی گود میں ایک بچہ ہے، آپ اس بچے کو اس کے سامنے لا کر قتل کر دیں تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر یہ آپ کو رب مان جائے۔ اللہ اکبر! ایک عورت کے دل پر اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور اولاد کے درد کا اثر ماں کے دل پر کیا ہوتا ہے ہر ماں جانتی ہے۔ ماں کی ممتا اور محبت کس قدر ہوتی ہے ہر ماں کو پتہ ہے۔ فرعون کے حکم پر مشاطہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور دھمکی دی جانے لگی، ساری باتیں کہہ دی گئیں، لیکن وہ اللہ کی بندی ایک آواز اور ایک جو جملہ کہہ دیا تھا اسی پر وہ اٹل ہے، اور کہا کہ فقض ما انت قاض، میں نے جو کہہ دیا ہے بس وہی میری آخری بات ہے، اب تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ فرعون نے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے تمہارے گود کے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ کہہ کر اس بچے کو لایا اور اس کے سینے پر اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مشاطہ خوش ہو گئی کہ چلو اللہ کے راستے میں میری گود کا بچہ قبول ہو گیا۔ اب فرعون نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ، جو تمہارے بچے کا ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اب جلدی سے تم میرے اوپر ایمان لے آؤ اور مجھے رب تسلیم کر لو۔ خدا کی قسم حضرت مشاطہ وہی ایک بات کہہ کر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی کہ جو تجھے کرنا ہے میں تجھے رب نہیں مان سکتی، میرا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی رب ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت مشاطہ یہ وہ خاتون ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو جنگلوں سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تو آپ کو ایک خوشبو محسوس ہوئی، تو حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہاں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھی مہک آ رہی ہے، یہ کہاں کی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک مومنہ بندی رہا کرتی تھی اور اس کو فرعون نے قتل کر دیا تھا، اسی کے قبر کی یہ خوشبو ہے۔ جب ان کو یہاں دفن کر دیا گیا تو وہاں یہ خوشبو ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت آسیہ اور حضرت مشاطہ یہ ہماری خواتین کی طرح ایک خاتون تھیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ رکھا، دشمن سے بھی اور شیاطین سے بھی اور اپنے آس پاس کے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا، دنیا کے چیلنجوں کو قبول کیا اور اپنے ماحول میں رہ کر، ایسے ماحول میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کی۔ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ واقعات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے جو دشمن ہیں وہ ہمیں کبھی بہکا نہ سکیں، وہ کبھی ہمیں ڈرا نہ سکیں، وہ ہمارے ایمان کو کبھی خرید نہ سکیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہو، خدا کی قسم یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ کلمہ تجھے ایمان کے اندر رکھنے کے لیے ایک بہت مضبوط ایک ذریعہ ہے۔ یہی کلمہ اگر کمزور ہو گیا تو ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے ایمان کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں غور کرنا ہے، تیار ہونا ہے، اور جو زندگی گزر رہی ہے ہمارے لیے
ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نیا چیلنج لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں سنجیدہ ہو کر اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کے لیے ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر غور و فکر کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنا ہے۔ یہی اوقات ہیں جو ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، اسی سے ہمیں اپنی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کی راہ تلاش کرنی ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ میرے لیے بہترین پھل لے کر آؤ، فروٹ۔ باغیچہ تھا، اس باغیچے میں کئی حصے تھے، کئی حصوں میں وہ باغیچہ تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے اس باغیچے میں جو سب سے بہترین پھل ہوگا وہ لے کر آنا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایک حصے سے جب گزر جاؤ تو پھر دوبارہ اس حصے میں نہیں جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ مثلا یہاں سے لے کر شیواجی نگر تک باغیچہ ہے، تو یہاں سے آپ چلیں گے تو پھر یہاں سے جب نکل گئے تو دوبارہ پھر اس ایریے میں نہیں آنا، آگے بڑھتے جانا۔ سمجھانے کے لیے واقعہ ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ سب سے بہترین جو پھل ہے وہ میرے لیے لے کر آؤ، ہم خوش ہوں گے اور ہم تجھے انعام دیں گے۔ اب اس نوکر نے ٹوکرا لیا اور باغیچے میں داخل ہوا، اور سب سے بہترین جو پھل ہو سکتا تھا اس کو دیکھا۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ پھل بہت اچھا ہے، اگر یہ بادشاہ کو مل گیا اور ہم نے پیش کیا تو بہت خوش ہوں گے اور ہم کو انعام ملے گا۔ لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے آگے اور اچھا پھل ہو۔ اس نے یہ پھل چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور آگے پھلوں میں تلاش کرنے لگا، جھاڑوں میں، درختوں میں دیکھنے لگا، وہاں بھی بہت اچھے پھل ملے۔ لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا اور تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر آگے ہو، چونکہ ہمیں بادشاہ کو خوش کرنا ہے، انعام حاصل کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا، وہاں دیکھا تو بہت اچھے پھل تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا اور سوچا کہ اس سے بہتر جو پھل ہوگا وہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ چنانچہ وہ اسی طرح سے سارے پھلوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا۔ اب بالکل آخر میں، باغ کے بالکل آخر میں پہنچا جہاں پھل نہیں تھے۔ جہاں پھل تھے تو کچے تھے اور سڑے ہوئے تھے۔ اب وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ جہاں سے تم گزر جاؤ دوبارہ واپس نہیں ہونا ہے۔ اب وہ وہاں جا کر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، میں تو برباد ہو گیا، میں تو محروم ہو گیا، بادشاہ کے سامنے میں کیا پیش کروں گا؟ یہ سڑے ہوئے پھل کو میں نے پیش کیا تو انعام کیا ملے گا؟ ہمیں سزا ملے گی۔ تو اب ہم سڑے پھل کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹوکرا خالی ہے۔ میرے دوستو، ہم انسانوں کی اور ہم بندوں کی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، ہر آنے والے دن کو ہم یہ سوچتے ہیں۔ آج ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج سے ہم سچ بولیں گے، انشاءاللہ آج سے ہم پاک صاف رہیں گے، انشاءاللہ آج سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ آج سے ہم اپنی نگاہوں کی، کانوں کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آج دن گزر جاتا، کل پر ٹال دیتے ہیں، چلو آج ہم یہ کر لیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، تقوی طہارت کی زندگی گزاریں گے۔ کل گزر جاتا ہے، پرسوں آتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں دن اس طرح آتا رہتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کما رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب ہم بستر پر پڑے ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں، جب آخری وقت آیا ہوا ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جس دن موت آئے گی، جس لمحے میں آئے گی، جس سیکنڈ میں آئے گی، وہ بالکل اٹل ہے، آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ اب تم اس سے پیچھے موڑنا چاہو گے، آنا چاہو گے کہ ہم کچھ نیکیاں کما لیں، نہیں آ سکتے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتی ہے، وقت مقررہ پر آتی ہے۔ اور جب تم چاہو گے کہ ہم پیچھے آ جائیں، زندگی میں کچھ نیکیاں کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، مؤخر نہیں ہو سکتا۔ تو اس فروٹ لینے والے اس ملازم کی طرح ہماری مثال ہے کہ ہم نیک بننے کے لیے آگے کے دن پر ڈالتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ تقوی طہارت کی زندگی گزاریں گے، کل سے انشاءاللہ آنے والے مہینے کے بعد، انشاءاللہ آتے رمضان کے بعد، انشاءاللہ 40 دن لگانے کے بعد، انشاءاللہ حج کے بعد، انشاءاللہ عمرے کے بعد ہم یہ سب کر لیں گے، لیکن ہو نہیں پاتا اور شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کے بعد ہماری واپسی بھی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی کے ایک ایک دن کو، ایک ایک دن جو ملی ہے مہلت کے طور پر، ایک رات، ایک دن، ایک لمحہ، وہ اپنے لیے آخری وقت سمجھو، اس سے ہم پیچھے نہیں پلٹ سکتے۔ پوری دنیا کی دولت اگر ہم کسی کو دیں اور جو کل جمعرات گزر گیا ہے وہ لوٹانا اگر کہیں تو لوٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ وقت ایک مرتبہ کسی کو ملتا ہے، اگر تم نے وقت کی قدر کر لی تو آنے والے زمانے میں تمہیں قدر کی جائے گی، تمہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور جس نے وقت کی بے قدری کی ہے وہ بے قدر ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ وقت کو کامیاب کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وقت کو ناکام کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ دین کے لیے یا دنیا کے لیے یہی وقت ہے، وقت ہی کے اندر ہمیں دنیا کے لیے محنت کرنا ہے یا دین کے لیے محنت کرنا ہے۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا بھی ضائع کر دی اور دین کو بھی ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔